ہر سال کی طرح بھرپور انداز میں نکالا جا رہا ہے پیغمبر کرام اسلام کی رحلت کی مناسبت اور ان کے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں دو جملے مولا حسن اور کائنات کے نبی کے حوالے سے پیش کر کے اور دو جملے موجودہ صورتحال پر بات کر کے آپ حضرات کی زحمتوں میں تمام کروں گا۔ کائنات کے رسول اپنے بیٹے حسن کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کرتے ہیں۔ خاص توجہ ہے، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ان صحابہ کے درمیان کم سن میرے مولا حسن مجتبی تشریف فرما ہے۔ آپ بیان کرتے گئے، اچانک مولا حسن مجتبی نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بعض حضرات جو برابر میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، میری تھوڑی گفتگو سنیے گا اور اس کے بعد دو جملے ضرور سنیے گا۔ آخر یہ وہ مولا حسن مجتبی کے شانوں کو پکڑ کر ہلایا اور کہا بیٹا ٹھیک ہے تمہارے نانا ہیں لیکن سرور انبیاء ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے مولا حسن نے اپنی نگاہ ہٹائی اور ان صاحب کی طرف دیکھا، ابھی کچھ بولتے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سن کے بولیے گا، میرے بیٹے حسن کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، تم توجہ کرو، میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ پھر جملہ کہا ان الحسن لیلاحظ لوح محفوظ، بیٹا حسن اس وقت جو آسمان کی طرف نگاہ کر رہا ہے وہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ بڑی دقیق تعبیر ہے، پوری توجہ۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کچھ چیز کی کمی ہو اور حاصل کیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظ میں کہوں، اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کتاب پڑھ کر اپنی جہالت کو دور کیا جائے، اپنی جہالت کو کمی کیا جائے۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسن مطالعہ کر رہا ہے، کیونکہ حسن تو وہ ہادی ہے جو مہدی بن کر آیا ہے۔ مولا حسن وہ علم کا سمندر ہے جس کو اس کائنات میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جملہ آگے بڑھا دوں، جب یہ ساری باتیں ہو گئی مختصر بالکل تاکہ میں اپنی بات کر سکوں، بڑا مجمع میں کھلبلی مچ گئی۔ آج کا تازہ موضوع بن گیا مدینہ میں کہ حسن مجتبی کو اللہ کے نبی نے اس طرح انداز میں پیش کیا اور جن صاحب نے اعتراض کیا ان کو کچھ بیان کر دیا۔ اگلے دن پوری توجہ، جب نبی تشریف لائے، ابھی لوگوں کے ذہن سے کل کا تصور ختم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، منبر پر بیٹھے اور گود میں لے کر خطبہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ اور ان کے لیے مشکل بن گئی۔ معصوم حسن ہے، گود میں حسن مجتبی ہیں، بیان کر رہے تھے، تھوڑی دیر میں ایک بزرگ شخصیت چلتی ہوئی آ گئی۔ میرے نبی اکرم کھڑے ہوئے،
2 قدم استقبال کے لیے آگے بڑھے، سلام کیا. اس بزرگ شخصیت نے کہا حسب سابق آج بھی میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. توجہ آپ حضرات، یہ آج بھی میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو کائنات کے ربی نے فرمایا اگر ممکن ہو آج میرے بیٹے حسن سے معلوم کر لو. میری بات آخر تک سنیے گا. جو مجمع کھڑا ہے بھیا، افضل کون ہے مفضول کون ہے میں بحث ہی نہیں کرتا. میں تو گھر والوں کو پتہ بتا رہا ہوں کہ گھر والوں کی عظمت کیا ہے، گھر والے کون ہیں، باہر والے کون ہیں. میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. نہیں بہت سارے بیٹھے ہو، نعرہ بھی ہلکا لگا ہے، جواب بھی ہلکا لگا ہے. سب مل کر کہیں گے نعرہ حیدری زندہ باد. سنیے گا. اب وہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مشکل نہیں. انہوں نے مولا حسن کو اپنی گود میں لیا، مسجد کے گوش میں جا کر پوچھنا شروع کر دیا. اب یہاں بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہوں گے اور کیا جواب مل رہا ہوگا. توجہ ہے. المرء یقیس علی نفسہ، ہر انسان اپنے نفس پر قیاس کرتا ہے. پوچھا کیا ہوگا، جواب کیا مل رہا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اٹھ کر آئے اور مولا حسن کو رسول خدا کی تحویل میں دیا. رسول خدا نے سوال کیا آپ کو تسلی ہو گئی؟ اور تمام اگر آئے ہو نا، آپ کو تشفی ہو گئی؟ اس میں انہوں نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اسی طرح آپ کے بیٹے حسن نے بیان کیا. چلے گئے، بہت مختصر چلے گئے. اب سب پریشان ہیں، مدینے کا آدمی نہیں ہے. مدینے کا ہوتا تو ہم پہچان تھے. ایک نے سوال کیا یا رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خضر نبی تھے. اب جو ہے ابھی اس سے پڑھ کر سنیے گا جملہ. میں کیونکہ 2 جملے اس کے بعد کہنے والا ہوں، وہ ضرور سنیے گا آج کے موسم کے حوالے سے. خضر نبی تھے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا خضر نبی کون ہے؟ توجہ ہے. کون ہے؟ حضرت موسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب. توریت نازل ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ راستہ دے. اللہ کہتا ہے موسیٰ جاؤ فلاں نہر کے کنارے کوئی بزرگ کھڑا ہے اس سے جا کر مل لو. توجہ ہے، اس سے جا کر مل لو. آگے کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے، جو کروں گا بولو گے کچھ نہیں، خاموش رہو گے. 3 مرحلے جلدی جلدی طے کر لیے، کشتی میں سوراخ کر دیا. تو یہ حضرت موسیٰ نے کہا یہ غریب کا نقصان ہو گئے کاروبار کا. کہا خاموش، کہا تھا خاموش رہو، بولنا نہیں. چلتے گئے، بھوک شدید لگ رہی تھی، دیوار اٹھوانا شروع کر دی. موسیٰ کہہ رہے ہیں بھوکا ہوں اور پتھر اٹھوا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا خاموش. تیسرا مرحلہ آیا، بچے کھیل رہے ہیں. 15ویں سپارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں یہ پورا واقعہ دیکھ لیجئے گا. بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. ابھی حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بھیا اب تم اور میں ساتھ نہیں چل سکتے. توجہ، بس آخری جملہ کہہ کے بات کو جوڑ رہا ہوں آج کی طرف. تم اور میں ساتھ نہیں چل سکتے. موسیٰ کا راستہ الگ ہوا، خضر کا راستہ الگ ہوا. موسیٰ کون تھے؟ جوان میرے بولیں گے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب یعنی توریت تھے. وہ نبی خضر سے اپنی ہدایت لیتا ہے اور جب خضر نبی کی خدمت میں آئے تو کائنات کا رسول حسن کا دروازہ دکھاتا ہے کہ جاؤ میرے حسن سے معلوم کرو. تو معلوم ہوا، سمجھ جاؤ کسی کو
جلوس اس وقت سے نکل رہا ہے جب سے جتنے موجود ہیں شاید ان کی عمریں بھی نہ ہو اتنی. ایسی ہے نہیں ہے, اتنی عمریں بھی نہ ہو. بھول گئے اعتراض کرنے والے یہ جلوس کیوں نکلتا ہے. کبھی کسی نام سے پکار رہے ہیں, کبھی کوئی چیز کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھو جو ہمارے جلوس کے بارے میں, ہمارے شبیہ تابوت کے بارے میں بار بار توہین کا فتویٰ لگاتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک توہین کی جعلی مہر بنائی گئی ہے. میں پیغام بھی دوں گا انسان کو, توہین کی جعلی مہر, جعلی مہر, جعلی مہر لفظ کہہ رہا ہوں, توہین کی جعلی مہر بنائی گئی ہے. مرضی اپنی ہے, جس پر چاہے لگا دے. میں ریاست کو متوجہ کر رہا ہوں, مسئلہ صرف خیرپور کا نہیں ہے. یہ توہین کا لفظ بار بار استعمال کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے. کل یہی لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو توہین کا فتویٰ لگا کر ان کے گھروں کو جلائیں گے. یہ پیغام دے رہا ہوں, یہ جڑا والا میں واقع ہوا آپ کے سامنے ہے. بھیا توہین کیوں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میری بات سن لیجئے گا ذرا. ان کو اختیار کس نے دیا؟ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں. یہ توہین ہے, یہ صحیح ہے. شریعت ان کے گھر کی ہے, اور جو ان کے مطالبے پر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے یا انتظامیہ بتا دے. اگر شریعت ان کے گھر کی ہے تو ہم بھی عمل کریں. اگر شریعت ان کے گھر کی نہیں ہے تو ان کو اختیار کس نے دیا؟ بھائی زبردستی کیوں کرتے ہو؟ میری مرضی ہے کسی کو مانو, میری مرضی ہے کسی کو نہ مانو. مسلم عقیدہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ شبیہ تابوت نکلتا رہے گا. تمہاری بھول ہے, تم نے اس جلوس کو دبانے کی کوشش کی. پرانی تاریخ اٹھاؤ, تھوڑے سے لوگ تھے, اور آج کی تاریخ اٹھاؤ, عزاداروں کا سمندر ہے. جملہ اور کہوں گا, سن لیجیے گا اور پیغام دے رہا ہوں. انتظامیہ سنجیدگی سے دے, خیرپور کا امن کا گہوارہ رہنے دے. یہ توہین کی تہمتیں لگا لگا کر لوگوں کو مارا جائے گا. یہ توہین کی تہمتیں لگا کر عیسائیوں کو مارا جائے گا, ہندو برادری کو مارا جائے گا. بھائی ہندو برادری بھی تو خود کو پوچھتی ہے. کل یہ کھڑے ہوں گے کہ جس طرح ہم خدا کو مانتے ہیں اس طرح معلوم کر رہا توہین ہے. اب میرا سوال جواب دیجیے گا. اللہ کے سامنے جب اللہ نے حکم کیا شیطان کو سجدہ کرو, نہیں کیا نا. اللہ سے طاقتور تھا, تھوڑا گلا ہے موسیٰ, تھوڑا بولیے گا موسیٰ. اللہ سے بڑھ کر تھا. اللہ تو خالق ہے, اللہ تو قادر ہے, اللہ پاورفل ہے. یہ پوری کائنات اس نے پیدا کی, لیکن اللہ نے شیطان کے ساتھ زبردستی نہیں کی. توجہ ہے نہیں ہے؟ اللہ نے شیطان کے ساتھ زبردستی نہیں کی, اللہ نے نہیں کی, لیکن آج کا بندہ کرتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ بھیا تم کیوں کہتے ہو کہ ہم کائنات کے نبی کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں؟ میرا عقیدہ ہے, تشیعوں کا عقیدہ ہے, مسلم عقیدہ ہے, غدیر کا میدان گواہ ہے, دعوت سلشیہ گواہ ہے کہ کائنات کے بعد اگر نبی کا جانشین ہے تو وہ علی
मुताबिक अमल करने का आजाद है। ये पाकिस्तान बना इसलिए। ईसाई आजाद है। हमें जरूरत नहीं है कि किसी पर जबरदस्ती करें। इसलिए कुरान का हुक्म है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। भाई हमारी दलीलें हैं, हम अपनी दलील से हम किसी को नहीं कहते, जो जिसको चाहे माने ना माने, लेकिन हमारा अकीदा अपने मकाम पर मुसल्लम अकीदा है। लिहाजा मैं इंतजामिया से फिर कहूंगा कि इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करें। ये जो इश्तिहारात लगे थे, मैंने कल भी बात की थी, इसको रुमू होना चाहिए। हम ये इश्तिहारात अगर हम शुरू कर देंगे लगाने के लिए, मामला काफी आगे चले जाएंगे। इसलिए इश्तिहारात का सिलसिला बंद करवाया जाए। ये तौहीन की गर्दान जो हो रही है, इस तौहीन की गर्दान को खत्म किया जाए, वरना कई चीजें तौहीन हो सकती है जो रसूल खुदा को मासूम नहीं जानता। हमारे नसीब भी तौहीन रिसालत है। तवज्जो है, बस आखिरी जुमला है, फिर मातम कर लीजिएगा। अगर कोई रसूल खुदा को गुनाहगार तस्वुर करे, रसूल खुदा को मासूम न जाने, हमारे नसीब भी तौहीन रिसालत है। अगर तुम जैसा समझते हो वैसा समझो, जैसे हमने समझा हम वैसे ही समझते रहेंगे। बस आखिरी जुमला।